الرحیم السلام علیکم ویورز، ویکلی مارکیٹ ریویو کی ویڈیو کے ساتھ عرفان امان آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو لاسٹ ویک کافی انٹرسٹنگ رہا ہماری مارکیٹس کے لیے اور ہم نے کافی وولٹائل سیشنز دیکھے ہیں مارکیٹ میں، اور اس کی پرائمری ریزن یہ رہی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو روپے کی ویلیو میں جو تھی وہ ہم نے دوبارہ سے ڈکلائن دیکھا، تو جس کی وجہ سے ہم نے مارکیٹ میں تھوڑا سا مکسڈ ریئیکشن یا نیگیٹو سینٹیمنٹ کی طرف ہم نے مارکیٹ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ تو اگر ہم ویورز لاسٹ ویک کی مارکیٹ پرفارمنس دیکھیں تو اس میں تقریباً مارکیٹ نے 264 پوائنٹ گین کیے ہیں، اور اگر صرف ہم اکتوبر کے مہینے میں بھی سو فار دیکھیں تو 1084 پوائنٹس مارکیٹ ابھی گین کر چکی ہے۔ اگر ہم والیوم وائز بھی دیکھیں تو ویورز اس ویک کے جو ایوریج ٹریڈڈ والیومز رہے وہ 228 ملین شیئرز کے رہے، اور ویک آن ویک بیسس پہ، یعنی اگر ہم اس کو پچھلے ویک سے کمپیئر کریں والیومز کو، تو اس میں تقریباً 14% کی ہم نے ڈکریز دیکھی ہے۔ اگر ہم لوکل انویسٹمنٹ پروفائل اور فارن انویسٹمنٹ پروفائل کا انالیسس ویئر کریں تو فارن انویسٹرز نے 3.4 ملین US ڈالرز کی نیٹ سیلز کی ہیں، اور یہ زیادہ تر سیلز جو ہے وہ کمرشل بینکس اور ٹیکنالوجی سیکٹرز میں ہوئی ہیں، اور یہ سیلز پرائمرلی جو ہے یہ کارپوریٹ فارن کارپوریٹس کی سیل کی وجہ سے ہم نے فارنرز کا آؤٹ فلو دیکھا ہے۔ اگر ہم لوکل انویسٹمنٹ پورٹفولیو سائز کی طرف دیکھیں تو اس میں ویورز میوچل فنڈز جو ہیں وہ نیٹ سیلر رہے، اور انڈیویجولز جو ہیں اگین ایک بائنگ سائڈ پہ رہے۔ تو ہم ایک مارکیٹ میں ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً 2-2.5 ہفتے سے جو انڈیویجولز ہیں وہ مارکیٹ میں نیٹ بائر ہیں، لیکن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ تھوڑا سا سائڈ لائنز پہ ہیں یا ان کی طرف سے سیلنگ آ رہی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک کنسرننگ نیوز ہے فار دا مارکیٹ۔ تو ویورز یہ تو ایک بریف ریکیپ تھا مارکیٹ کا۔ اب مارکیٹ کے ذرا فیوچر پراسپیکٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ویورز جمعے والے دن فیٹ ایف کا ایک نیوز آیا کہ فیٹ ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا ہے اور وائٹ لسٹ میں انکلوڈ کر دیا ہے۔ یہ نو ڈاؤٹ ہماری اکانومی کے لیے بہت اچھی خبر ہے، ہمارے ملک کے لیے بہت اچھی خبر ہے، ہماری مارکیٹس کے لیے بہت اچھی خبر ہے، اور انشاءاللہ منڈے کے جو سیشنز ہوں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں ایک پازیٹیو اس کا ریئیکشن آ سکتا ہے، اور مارکیٹس جو ہے ابھی جو اپنے کرنٹ لیولز ہیں ان سے ایک اوپننگ پازیٹیو اوپننگ کے ساتھ گیپ کے ساتھ اوپننگ ہوگی اس کی، اور انشاءاللہ مارکیٹ میں ایک بہتر ہم پرفارمنس دیکھ رہے ہیں، اینڈ وی ایکسپیکٹنگ کہ جو نیکسٹ ویک ہے اس میں ہم 43,500 کا لیول مارکیٹ کو ٹچ کرتا ہوا دے سکتے ہیں، اور 44,000 کے لیولز کی بھی بات چل رہی ہے۔ تو ویورز بیسیکلی جو گرے لسٹ میں ہماری انکلوژن ہوئی ہے اس کا ہمیں بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو ہماری ہم لوگ جو فائنینسنگ ایکسٹرنل لے رہے ہوتے ہیں اس میں پہلے بہت زیادہ اس کی انہانس ڈیو ڈیلیجنس ہوتی تھی گرے لسٹ کی وجہ سے، تو اب وہ بالکل جو نارمل ان کا پروسیجر ہے انسٹیٹیوشنس کا اس کو وہ فالو کریں گے، تو اس سے ہمیں تھوڑی آسانی ہوگی۔ اسی طرح جو فارن انویسٹمنٹس ہمارے پاس آتی ہیں، تو جو انڈیویجولز یا کارپوریٹس ہمارے پاس انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے تھے تو اس پہ بھی کافی ڈیو ڈیلیجنس ہوتی تھی گرے لسٹ کی وجہ سے، تو اب ان میں بھی آسانی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ مارکیٹ میں یہ جو انویسٹمنٹس آنی ہیں ہماری ملک میں اور ہمیں جو لونز میں آسانیاں ہوں گی، تو اس کا ریفلیکشن ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ بٹ ویورز دیر آر سم کنسرنس، تو اسی وجہ سے وی آر ایڈوائزنگ یو کہ آپ نے ابھی بھی جو ہے ایک کوشش طریقے سے مارکیٹ میں کام کرنا ہے، کیونکہ ابھی صرف فیٹ ایف کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے کوئی میجر اکانومک انڈیکیٹرز پہ شارٹ ٹرم میں ایفیکٹ نہیں آئے گا۔ پچھلے ویک ہم نے دیکھا کہ روپیہ جو ہے ونس اگین ڈالر کے مقابلے میں دوبارہ سے کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی بھی سرٹن ریزنز میں آپ کے ساتھ ابھی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائڈ پہ کافی ایشوز چل رہے ہیں۔ جو عمران خان صاحب کی نااہلی کا ڈیسیژن آیا جمعہ والے دن، اور ہم نے سیکنڈ سیشن میں دیکھا کہ مارکیٹ تقریباً 300-350 پوائنٹ اس میں نیگیٹو کی تھوڑی سی ریلی آئی، لیکن پھر اس نے ریکور کیا۔ تو یہ جو پولیٹیکل سائڈ کے ایشوز ہیں یہ بھی ہماری مارکیٹ کو کمنگ ڈیز میں افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے
تو اس سے بھی مارکیٹ تھوڑا سا نیگیٹو ہو سکتی ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں پہ نظر رکھنی ہے اور اسی لیے میں آپ کو تھوڑا سا سینسیٹائز کر رہا ہوں کہ نو ڈاؤٹ مارکیٹ میں ایک اچھی ریلی ڈیولپ ہو سکتی ہے FATF کی وجہ سے, بٹ ڈو انشور پروفٹ سیلنگ ابو 43,500 لیول یا 43,200 سے 500 کا اگر آپ کا لیول بنتا ہے تو اس میں آپ ڈیفینیٹلی اپنی پروفٹ سیلنگ کریں, اور اس کے بعد مارکیٹس اگر فردر بلڈ اپ ہوتی ہیں تو ہم اپنی پوزیشنس کو وہاں سے دوبارہ بلڈ اپ کر سکتے ہیں. تو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ویورس بینکنگ سٹاکس جو ہے وہ FATF کا جو ڈیسیجن ہے گرے لسٹ ایکسکلوژن کا, اس کے کی بینیفیشری ہوئیں گے. اس میں ہم ایک اچھا پرائس ایکشن دیکھ سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں, اور اس سے ریلیٹڈ میری ایک ویڈیو بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہے جس میں اس کے ایکسپیکٹڈ ریزلٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیوچر پرفارمنس آپ کے ساتھ ڈسکس کی گئی تھی, تو اس کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو ریفر کیجئے. تو اس میں جو ہماری فائنڈنگ تھی کہ وہ اس میں UBL, MCB, مثال بینک یہ جو ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ان میں اچھا پرائس ایکشن آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویورس ٹیکنالوجی اور سیمنٹ سیکٹرز جو ہیں اس میں بھی ایک اچھا ہم انٹرسٹ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں بھی وی ووڈ ایڈوائز کہ آپ اپنی پوزیشنز کو بلڈ کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریفائنری سیکٹر ویورس اس کی بھی ایک میجر نیوز تھی کہ ریفائنری سیکٹر کی جو ریفائنری پالیسی جو اپروول ہے وہ دوبارہ سے آن کارڈز ہے, اور اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ پرائم منسٹر کے چائنا کے وزٹس جو ہیں اس سے پہلے یہ اس کی اپروول کر دی جائے. تو یہ اس کا کافی اچھا امپیکٹ جو ہے وہ ریفائنری سیکٹر میں آ سکتا ہے, خاص طور پہ اٹک ریفائنری, نیشنل ریفائنری جو ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لیول سے بڑے اٹریکٹیو لیولز پہ ہیں, اور یہاں سے ان میں اچھی ایک پرائس موو آ سکتی ہے اگر ریفائنری پالیسی سے ریلیٹڈ کوئی ڈیولپمنٹ ہم دیکھتے ہیں. تو ویورز یہ تو کچھ بریف سی ریکمنڈیشنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ ریفائنری سیکٹر ہو گیا, IT سیکٹر ہو گیا, ان سب کے جو کی سپورٹ ریزسٹنس لیولز ہیں, جو فیوچر پراسپیکٹس ہیں, اس کی ویڈیوز میرے چینل پہ اویلیبل ہیں. پچھلے ویک میں بھی ہم نے کچھ سرٹن لیولز ڈسکس کیے, اس سے پچھلے ویک میں بھی آپ کو بتایا تھا. تو پلیز ڈو ریفر ٹو دوز ویڈیوز تاکہ آپ جو ٹریڈنگ کریں گے اس میں آپ کو آسانی ہو کہ کن لیولز پہ بائی کرنا چاہیے اور اس کی ایکسپیکٹڈ پرائس کس لیول تک جا سکتی ہے. تو ویورز اب کچھ کنسرنز ہیں جس کی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ اس میں ابھی ہمیں تھوڑی وولٹیلیٹی نظر آ سکتی ہے. ایک تو پولیٹیکل سائڈ کے ایشوز ہے, لیکن دوسرا ویورز ایک جو ہمارا ابھی کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ امپروومنٹ ان دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سائڈ, روپے کی جو ویکنس ہے اگینسٹ US ڈالرز وہ دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے, اور دیٹ از کنسرننگ. کیونکہ جو ہمارا اسٹیمیٹ تھا کہ اگر روپیہ 210 کے لیول یا اس سے نیچے آتا ہے, اسی طرح فائنانس منسٹر کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ روپے کی ایکچوئل ویلیو 200 سے نیچے ہے, تو اس میں زیادہ تر جو مارکیٹ انالسٹ ہیں ان کی یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ اگر ڈالر جو ہے وہ ان لیولز پہ آ جاتا ہے تو مارکیٹ یہاں سے تقریباً 1500 پوائنٹ یا ایون 2000 پوائنٹ تک پلس ہو سکتی ہے. لیکن دیر آر سم ریزنس جس کی وجہ سے روپے کی ویکنس ڈسپائٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹینیو کر رہی ہے. تو اس وجہ سے وی فیل کہ مارکیٹ جو بریتھ ہوگی ڈسپائٹ دا نیوز آف FATF وہ اتنا زیادہ ریکوری شاید اس میں نہ آئے جو کہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جی 45,000 47,000 یہ چیزیں ابھی پاسبل نہیں ہیں, کیونکہ ابھی اکانومک سائڈ پہ کافی ایشوز ہیں اور روپے کی ویکنس کنٹینیو کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹیٹری شیڈولنگ کے تھوڑے سے ایشوز ہیں. تو ان ایشوز کی وجہ سے جو مارکیٹ نو ڈاؤٹ FATF کی وجہ سے بہتر پرفارم کرے گی, لیکن کس حد تک یہ ریلی جا سکتی ہے اس میں ہمیں ڈاؤٹس ہیں. اینڈ وی فور سی کہ یہ تھوڑا شارٹ لیو ہوگا یا اتنی ایکسٹینڈیڈ ریلی پازیٹیو سائڈ پہ نہیں جا سکتی. میکس 1200-1500 پوائنٹ کی رینج ہم اس کی دیکھ رہے ہیں. تو ویورس آپ ذرا ان ریزنس کو ڈسکس میں آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل میں کر لیتا ہوں. ایک تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نمبر آئے اس پہ ہم نے دیکھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں 17.5% امپورٹس میں ڈکلائن ہم نے دیکھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اس میں 11% کی کمی ہوئی, اور جو ریمیٹنسز ہیں اس میں بھی تقریباً 10.5% کی کمی ہوئی. تو
بیسیکلی آئل امپورٹس میں کمی کی وجہ سے، اور یہ جو ایل سیز اور باقی ڈفرینٹ لگژری آئٹمس پہ انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ایکسپورٹس اور ریمیٹنس بھی ڈکلائننگ سائڈ پہ ہیں. تو ویورس، جو ہماری ریمیٹنسز ہیں یہ بڑا میجر کمپوننٹ ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرے مارکیٹ ایفیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے. اب لاسٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی، اس میں ہم نے آپ کو سینسٹائز کیا تھا کہ روپے کی انٹر بینک مارکیٹ پرائس اور اوپن مارکیٹ پرائس میں ایک بڑا ڈفرنس ہے. اگر روپیہ 220 روپے انٹر بینک مارکیٹ میں ہے تو اوپن مارکیٹ میں 228، اور ایون پشاور جیسا کہ دوسرے ایریاز ہیں وہاں پہ 236 کے لیول تک یہ جو ہے اس میں ٹریڈ ہو رہی ہے. تو اس گرے مارکیٹ ایفیکٹ کی وجہ سے تقریباً 300 ملین یو ایس ڈالرز کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ آفیشیل چینل سے گرے لسٹ چینل کی طرف موو ہو گئی ہیں، وچ از اے کنسرننگ سائن. اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز، جو کوئلہ ہم افغانستان سے امپورٹ کر رہے تھے تو اس میں بھی ایک کنڈیشن تھی کہ یہ روپے کی ٹرم میں اس کی پیمنٹ ہو رہی تھی پاک روپی میں، لیکن یہ بھی نیوز ہے کہ ابھی یہ دبئی چینل کے تھرو ڈالر میں اس کی پیمنٹ ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے بھی ہم اپنے روپے میں جو ہے وہ ویکنس دیکھ رہے ہیں. تو ویورز، گوئنگ فارورڈ روپے کی ویکنس جو کنٹرول ہوگی وہ آپ کے جو فارن فلوز ہوں گے فرام یور فرینڈلی کنٹری سپورٹ، ڈیٹ ریشیڈیولنگ اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر ہمارے پاس آتی ہے تو یہ ہمارے روپے کو اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. ہمیں اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرنا پڑے گا. تو یہ جو بھی پرائم منسٹر کا چائنا کا وزٹ ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ چائنیز جو ہیں وہ کس حد تک لینینسی شو کرتے ہیں ٹورڈز ڈیٹ ریشیڈیولنگ. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتے میں ایک اچھی نیوز بھی آئی کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 1.5 بلین یو ایس ڈالرز کے ہمیں فنڈز ملیں گے. تو وہ بھی ہماری کرنسی کو تھوڑا سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ویورز، جو ڈفرینٹ ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں وہاں سے بھی، جس طرح ورلڈ بینک یا دوسرے ادارے ہیں، وہاں سے بھی اگر ہمیں کوئی پازیٹیو فلوز ملتے ہیں تو وہ بھی ہماری کرنسی سائڈ پہ ہیلپ آؤٹ ہو سکتے ہیں. پوزیشن یہ ہے کہ یو این سیکرٹری جنرل نے 800 ملین یو ایس ڈالرز کی ڈیمانڈ ریز کی تھی، ریکویسٹ کی تھی فار ایڈ، اور اس میں ہمیں تقریباً 80 ملین یو ایس ڈالرز کی ابھی تک ملی ہے. اس میں بھی سرٹن پلیجز ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنے فارن فلوز جنریٹ نہیں کر سکے. تو ان کنسرنز کی وجہ سے ویورز، یہ جو بھی اکانومک سائڈ پہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، وی فور سی کہ اگر اس میں کوئی پازیٹیو بڑی ڈیولپمنٹ نہ ہوئی تو مارکیٹس جو ہیں وہ ونس اگین جو ہے ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کی طرف جا سکتے ہیں. آفٹر تھوڑا سا یہ اگر اس کا انتھوزیازم ہے انویسٹرس کا، فیٹ ایف کا، تو اس تھوڑی سی جو ریلی مارکیٹ میں آئے گی اس کے بعد ونس اگین مارکیٹس تھوڑا سا اوپر جا کے اگین اس کی پرفارمنس میں ایک ہنڈرنس آ سکتی ہے. تو ان جو میں نے آپ کے ساتھ فیکٹرز ڈسکس کیے، اگر ان سائڈ پہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی تو انشاءاللہ اس کے بعد مارکیٹ جو ہے ایک سسٹینیبل بیسس پہ اپر موڈ کو کنٹینیو کر سکتی ہے. سو ویورز، ود دس نوٹ وی اینڈ آر ٹوڈیز شارٹ ویڈیو. آئی ہوپ کہ اس میں جو انفارمیشن ہم نے آپ کو پرووائڈ کی ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ ڈیسیجن میکنگ میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم ویورز. اللہ حافظ.